بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی۔ آج پھر ہم اپنے درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے اس سلسلے کو اسی طرح سے جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا، تو اس وقت پھر اللہ رب العزت نے اس لغزش کے بعد بھی فرمایا کہ اتر جاؤ زمین پر، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حضور معافی مانگتے رہے اور استغفار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ پھر اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اور ہم نے کہا کہ تم سارے کے سارے اتر جاؤ۔ اب حالانکہ اترنے کا حکم تو صرف دو کو دیا جا رہا ہے، لیکن فرمایا تم سارے کے سارے اتر جاؤ، تو مفسرین کرام نے لکھا کہ اس سے مراد حضرت آدم اور حضرت اماں حوا بھی تھی، اور ان کی پشتوں میں جو روحیں تھیں ان روحوں کو بھی یہ خطاب ہو رہا ہے۔ قیامت تک جتنے لوگ آنے تھے سب کو یہ حکم ہو رہا ہے قُلْ نَهْبِطُوا، ہم نے کہا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہاں سے سارے کے سارے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ۔ اچھا، پہلی دفعہ جو کہا نا کہ اتر جاؤ زمین پر، تو وہ ناراضگی کے اظہار کے لیے تھا، کیونکہ وہ لغزش کے بعد کہا۔ پھر توبہ کے بعد جب کہا اتر جاؤ زمین پر، تو اس وقت جو ہے وہ خلافت کے اعلان کے لیے کہ جاؤ اور میں نے تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر زمین میں بھیج دیا اور تم سارے کے سارے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ۔ بس دو ہی صورتیں ہیں، زمین پہ بھیج رہا ہوں آزمائش کے لیے۔ اگر تمہارے پاس میری طرف سے آ جائے ہدایت تو فمن تابع ہدایا، جو کوئی بھی اس ہدایت کی، میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جس نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو اولئک اصحاب النار، تو وہی لوگ دوزخی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ نکلے تو تم جنت میں ہو، جنت سے ہو، لیکن دوبارہ واپسی سب کی جنت میں نہیں ہوگی۔ اب جنت میں واپسی اعمال کی بنیاد پر ہوگی کہ جن کے اعمال اچھے ہوں گے، ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ تو جائیں گے جنت میں، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا تو فرمایا وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم پر کی۔ اب یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے جہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو خطاب کر رہا ہے اور ان کے اوپر اپنی نعمتوں، جو اس نے نعمتیں کی ہیں، ان کو یاد کروا رہا ہے، اور بار بار کہتا ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ تو بنی اسرائیل جو ہے یہ بنیادی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا۔ تو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، تو اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو قرآن مجید میں جب بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے بالعموم عیسائی اور یہودی دونوں مراد ہیں، کیونکہ دونوں ہی بنی اسرائیل ہیں، یہودی بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں اور عیسائی بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، لیکن بالخصوص یہاں پر جو ہے یہ یہودی مراد ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل بنی اسرائیل جو ہے وہ یہودی ہی رہ گئے ہیں، عیسائی جو ہیں یہ بنی اسرائیل اصل اوریجنل باقی نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے دوسری قوموں کو بھی تبلیغ کر کے عیسائیت میں شامل کر لیا ہے، لہذا یہ خالصتاً جو ہے یہودی بنی اسرائیل باقی نہیں رہے، جبکہ یہودی جو ہیں یہ کسی دوسری قوم کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے، اور یہ خالصتاً وہی بنی اسرائیل چلے آ رہے ہیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ایک قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے اندر داخل ہوئی ہے جن کو انہوں نے قبول کیا، کیونکہ انہوں نے ان کے لیے قربانیاں بھی دیں اور ان کے لیے مصیبتیں اور تکلیفیں بھی برداشت کی، اور وہ یہ جو آج کل کے سیکولر یہودی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہی یہودی ہیں۔ جو اصل یہودی ہیں وہ وہی ہیں جن کی وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی لٹیں ہیں اور انہوں نے بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ پیور مذہبی ہوتے ہیں اور ان کا سیاست سے ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، وہ صرف ذکر و اذکار سے سروکار رکھتے ہیں۔
تو چونکہ انہوں نے کسی دوسری قوم کو اپنی قوم میں شامل نہیں ہونے دیا، اگر کوئی کہے بھی کہ میں یہودی ہوں تو وہ اسے قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں تم بنی اسرائیل نہیں ہو لہذا تم یہودی ہو ہی نہیں سکتے، یہودی صرف وہی ہے۔ جبکہ عیسائیوں نے اپنی مذہب کے اندر اور اپنی قوم کے اندر کئی دوسرے لوگوں کو عیسائیت کی تبلیغ کر کے شامل کر لیا ہوا ہے، اس لیے وہ پیور جو ہے خالص بنی اسرائیل باقی نہیں رہے۔ تو ان کو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل یعنی اے یہودیو، اذکروا نعمتی اللہ تی، اور عیسائیو یاد کرو میری اس نعمت کو، اللہ تی انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی ہے، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکم، اور نعمت کیا کی ہے کہ میں نے تمہیں جو ہے وہ پوری دنیا کو پر سربلندی عطا کی، میں نے تجھے عزتوں سے نوازا، تمہارے اندر کئی انبیاء جو ہیں وہ میں نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجتا رہا، اور ایک کثیر تعداد ہے انبیاء کی جو تمہارے اندر آتی رہی، تو یہ شرف، اور پھر میں نے تمہیں کتابیں بھی دیں، تمہیں حکمتوں سے بھی نوازا، تو پھر تمہیں حکومت بھی عطا کی، تمہیں پوری دنیا کے اوپر دبدبہ بھی عطا کیا، تو یہ میری وہ نعمت ہے جو تم اس کو یاد کرو۔ اور پھر کیا ہے کہ وَأُوفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکم، اور جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے اس کو تم پورا کرو، أُوفِ بِعَہْدِکم، میں پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، تم وعدہ پورا کرو جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اب وعدے سے مراد وہ کون سا وعدہ ہے؟ بعض علماء اور مفسرین اکرام نے لکھا کہ اس سے مراد جو انہوں نے اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کہ میرا نبی تم پر جب آئے گا تو تمہارے پاس، تو پھر تم جو ہے وہ اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے، تم وہ وعدہ پورا کرو۔ تو میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر تم میرے محبوب کی غلامی میں آؤ گے اور اس پر ایمان لاؤ گے تو میں تمہیں ایمان لانے کے سبب جنت میں داخل کروں گا، تو تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا پورا کرتا ہوں۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم میری اطاعت کرو گے، میرے ہر قول کو مانو گے اور میرے فرامین کی اطاعت کرو گے تو میں تمہیں پھر جنت دوں گا اور اپنی نعمتوں سے نوازوں گا، اور تمہیں یہ جو میں نے سربلندی عطا کر رکھی ہے اس میں اضافہ کر دوں گا۔ تو تم جو ہے وہ میرا اس نعمت کو یاد، اس میرے وعدے کو پورا کرو تو میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ تو تم اگر اپنا وعدہ پورا نہیں کرو گے تو پھر جو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ بھی پورا نہیں کیا جائے گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور بس مجھے سے ڈرو، تمہیں ڈرنے کی کسی اور سے ضرورت نہیں ہے، جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا اس وعدے کو پورا کرو اور کسی سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس قرآن پر جو میں نے نازل فرمایا ہے، اور یہ تو ایسی کتاب ہے اور ایسا کلام ہے مصدقا لما معکم، یہ اس کی بھی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اب تمہاری کتاب تورات اور انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور ایسی کتاب کو ماننے میں تمہیں کیا جو ہے وہ حرج ہے، کسی قسم کی پریشانی کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے ساتھ پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ، اس کا پہلے تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ، بلکہ تم نے تو اپنی کتابوں میں میرے اس نبی کے بارے میں پڑھ رکھا ہے اور وہ ساری نشانیاں تم جانتے ہو، تو بس اب بلا تاخیر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اگر تم انکار کرو گے تو تم پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جانا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے نہ بیچو۔ کہ اصل میں وہ کرتے کیا تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں سے متعلق جو تورات کے اندر آیات ہوتی نا، تو وہ اس بنیاد پر نہ ان کا اصل معنی و مفہوم اور یہ وہ آیات نہ بیان کرتے کہ اگر ہم بیان کریں گے تو یہ کچھ لوگ جو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہیں وہ ہمارے یہودی ناراض نہ ہو جائیں اور اس طرح نذرانے آنے بند نہ ہو جائیں، اور ہمارے جو لوگ گردنوا اکٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر انتشار نہ پھیل جائے اور یہ لوگ ہمیں چھوڑ نہ جائے۔ تو اس خوف سے جو ہے وہ قرآن کی جو تورات کی آیات تھیں ان کو وہ کھل کر بیان نہ کیا کرتے تھے، ان جو مالی اور مادی فوائد تھے ان کے پیش نظر۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا، میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے نہ بیچو۔ اچھا یہ سوال ہے کہ یہاں پر پھر اگر زیادہ قیمت ملے اور منہ مانگے دام ملے تو پھر بیچ لینی جائز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آیات اتنی قیمتی ہیں کہ دنیا بھر کے خزانے بھی اگر ان کی قیمت کے طور پہ دیے جائے تو وہ پھر بھی تھوڑے کے
تھوڑے ہی ہیں، وہ کبھی زیادہ نہیں ہو سکتے. اس لیے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں تم جتنی بھی لے لو میری آیات کے مقابلے میں وہ تھوڑی ہی ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے مقابلے میں وہ تھوڑی ہے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، پس تم مجھے سے ڈرو، تمہیں اپنے معاش کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے نذرانے بند ہو جائیں گے، مالی معاملات بند ہو جائیں گے، یہ بند ہو تم سے ناراض ہو جائیں گے یہودی. سارے خزانوں کا مالک تو میں رب ہوں. تو تم جب میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ گے تو پھر دیکھو میں دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، تم دنیا سے نہ ڈرو بلکہ ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے بھی ہو. یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق جو آیات تھیں وہ ان کو لوگوں کے سامنے بیان ہی نہیں کرتے تھے، چھپاتے تھے، اور اگر بیان کرتے بھی تو ان کی ایسی تعویلیں کرتے اور ایسے معنی و مفاہیم ان کے بیان کرتے کہ جو شخص ایمان لانے کے لیے ذہن بنا رہا ہوتا وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا، اور وہ اس طرح کی تعویلیں کرتے کہ وہ بندہ اپنی جگہ پہ پریشان ہوتا اور اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی. اس لیے ان علماء یہود کو فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، نہ باطل کو حق کے ساتھ ملاؤ اور نہ حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، تم جانتے ہو سارا کہ یہ جتنی بھی آیات ہیں، یہ جو نشانیاں بیان کی گئی وہ ساری کی ساری میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں نظر آ رہی ہیں، اور تم یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہے ہو. ایسا نہ کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور تم مسلمانوں کی طرح نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ایمان لے آؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور میرے محبوب کے صحابہ کی طرح کی زندگی گزارو، اور یہ جو تم حق چھپاتے ہو یہ چھپانے والا جرم نہ کرو. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور خود اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو کہ لوگوں کو تو آج تک تو تم یہ کہتے رہے کہ بھائی اس طرح کی نشانیاں جس نبی میں آئے تو فوراً اس پر ایمان لے آنا، اور جب وہ آئے اور اب تم خود ہی اس پر ایمان نہیں لا رہے. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر کوئی یہودی علماء کے رشتہ دار ان سے جا کے پوچھتے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے، جو مسلمان ہوتے تو وہ ان سے پوچھتے، وہ کہتے بھائی تم ان پر ایمان لاؤ، یہ سچے نبی ہیں، لیکن خود ان پر ایمان نہیں لاتے تھے. تو فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، لوگوں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو تم بھولے ہوئے ہو، خود تم اس پر عمل نہیں کرتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، تمہیں اتنا بھی خیال نہیں ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. اس کی تفسیر تھوڑی وضاحت طلب ہے، دعا اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَیَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس کے تصدق اور توسل سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرمانا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا. جب دم واپسی ہو آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو اور زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الہی قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمانا، اور حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے آب کوثر عطا فرمانا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرمانا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشی و زینت فرشی محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.